السلام عزم و ہمت کے نشہ مولا حسن، السلام عزم و ہمت کے نشہ مولا حسن، السلام مالک ہر عز و شان مولا حسن۔ مولا حسن مل کے سارے پڑھو۔ السلام عزم و ہمت کے نشہ مولا حسن، السلام مالک ہر عز و شان مولا، تجھ کو گھٹی میں لعاب مصطفیٰ حاصل ہوا، تجھ کو گھٹی میں لعاب مصطفیٰ حاصل ہوا، السلام وارث خلد و جنہ مولا حسن، السلام مالک ہر عز و شان مولا حسن، مولا حسن، السلام عزم و ہمت کے نشہ مولا حسن، السلام عزم و ہمت کے نشہ مولا حسن، تو محمد مصطفیٰ مرتضیٰ کے دل کا چین، کھڑک کے بولو سبحان اللہ۔ تو محمد مصطفیٰ مرتضیٰ کے دل کا چین، تو محمد مصطفیٰ مرتضیٰ کے دل کا چین، تو محمد مصطفیٰ مرتضیٰ کے دل کا چین، السلام اے فاطمہ زہرا کی جاں مولا حسن، السلام مالک ہر عز و شان مولا حسن، السلام مالک ہر عز و شان مولا۔ شام کے تخت شہی کو تو نے ٹھوکر مار دی، شام کے تخت شہی کو تو نے ٹھوکر مار دی، شام کے تخت شہی کو تو نے ٹھوکر مار دی، السلام اے عظمتوں کی، السلام اے عظمتوں کی داستان مولا حسن، السلام عزم و ہمت کے نشہ مولا حسن، السلام مالک ہر عز و شان مولا، تجھ کو منی ہے کہا اللہ کے محبوب نے، تجھ کو منی الحسن منی وَأَنَا مِنَ الْحَسَنِ، تجھ کو منی ہے کہا اللہ کے محبوب نے، تجھ کو منی ہے کہا اللہ کے محبوب نے، تجھ کو منی ہے کہا اللہ کے محبوب نے،
السلام السلام اے ہر جگہ پر کامرا مولا حسن السلام عزم و ہمت کے نشاں مولا حسن ہے یہ ساجد بھی شاہ تیرے گداؤں کا گدا ہے یہ ساجد بھی شاہ تیرے گداؤں کا گدا ہے یہ ساجد بھی شاہ تیرے گداؤں کا گدا السلام اے مفلس کے صاحب مولا حسن السلام عزم و ہمت کے نشاں مولا حسن السلام مالک ہر عز و شان مولا حسن۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور صلاۃ و بعد حضور شافع یوم النشور دنائے سبل ختم الرسل آقا کل مالک شش جہات باعث تکوین کائنات باعث حضرت باعث تخلیق آدم و بنی آدم حضور امام انبیاء فخر انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی پاکیزہ اور عالی بارگاہ دے اندر بڑی ہی عقیدت احترام دے نال ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے تو بعد شہزادہ امن گوہر فاطمۃ الزہرا مرکز صوفیاء و اتقیاء پسر مرتضیٰ مرجع اصفیاء سرور اولیاء سید الاسخیاء توجہ اگر میرے حل کرو تے چس بڑھنی ہے سرور اسخیاء اوج مہر ہدا موج بحر لدا راکب دوش مصطفیٰ قرار قلب فاطمۃ الزہرا نور چشم علی المرتضیٰ نور خدا جناب مولا حسن مجتبی علیہ السلام و رضی اللہ عنہ آپ دی پاکیزہ برگاہ دی اندر شاعر اسلام جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب انہاں دے لکھے اشعار بطور ہدیہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام عالی مقام قابل احترام قرآن مجید جڑے الفاظ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی اختصاراً ایک قرآنی الفاظ تسی اکثر سن دے رہے مگر اج بھی پوری آیت مجیدہ تے میں تلاوت نہیں کی تھی مگر آیت دا پہلا حصہ چھوڑ کے اگوں دوسرا حصہ میں مکمل تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی اور اس آیت دے 3 حصے نے ایک حصہ درمیان والا پڑھیا جاتا ہے عام طور تے بیان دے دوران پہلا حصہ بھی تلاوت نہیں کیتا جاتا تے آخری بھی نہیں البتہ میں اج موضوع دے مطابق آخری 2 حصے
تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی. خدا ارشاد فرماندے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 23. اللہ فرماتا ہے قل اے حبیب اپنے غلامانو ارشاد فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تنوں شب روز دین اسلام سکھایا درس محبت درس قرآن اور شعور دی دنیا دے اندر میں تنوں لیا کھڑا کیتا. اے جتنے بھی میں تواڈے اُتے احسانات کیتے انہاں دے بدلے دے وچ میں کچھ بھی نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا بس جڑے میرے قریبی نے انہاں نال رج کے پیار کر چھڑیا جے. ہائے ہائے میرے قریبیاں نال مودت کر دینا. اگلا حصہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً جڑا بھی بندہ نیکی کرے گا نیک کم بجا لاوے گا نزد لہو فیہا حسنا اسی او دی کیتی ہوئی نیکی دے اندر مزید حسن پیدا فرما دیواں گے. یہ اللہ فرما رہے ہیں جڑا بھی نیکی کرے گا نیک عمل کماوے گا اسی او دے اس نیک عمل دے اندر نکھار پیدا فرما دیاں گے او دے اس نیک عمل دے اندر حسن پیدا فرما دیاں گے. ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ تعالی بخشن والا اور قدر فرمان والا ہے. اللہ بے قدرہ نہیں. جڑا بھی نیکی کرے گا او دی نیکی نو اللہ او دی نیکی دی قدر کرے گا تے او دی نیکی نو حسن عطا فرما دے گا. حضرات گرامی قدر انہاں لفظاں دا ابتدائی حصہ بھی سماعت فرما چکے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کہ نبی دے قریبیاں دے نال مودت کرنی ساڈے تے لازم. اج جس ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جنہ دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت نظرانہ محبت پیش کرنا چاہنا وہ آپ احباب نے پتہ چل چکے ہیں. وہ پورے بطول نسل رسول حضرت جناب امام حسن علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے. آیت مجیدہ دا ترجمہ تو سماعت فرما چکے. اللہ فرماتا ہے جڑا بھی نیکی کرے گا او دی نیکی دی میں قدر کرا گا کیونکہ میں قدر کرنے والا. نیکی دی قدر کرن دی وجہ تو میں او دی نیکی نو نکھار خوبصورتی اور حسن عطا فرما دیاں گا. نیکی نماز پڑھنا بھی نیکی. نماز پڑھنا نیکی. روزہ رکھنا بھی بولیے نیکی. زکوٰۃ دینا بھی حج کرنا بھی صفا مروہ صحیح کرنا بھی زمزم شریف دا پانی ثواب دی نیت نال پینا اے بھی کعبۃ اللہ دی زیارت کرنا اے بھی نیکی.
ہمسایاں نال اچھا برتاؤ کرنا اے بھی، والدین دے نال حسن سلوک اے بھی، اپنے بہناں بھائیاں دا دھیان رکھنا خیال کرنا اے بھی، بیوی بچیاں دے نال جائز طریقے نال پیش آ کے اللہ دی رضا دی خاطر انہاں دے تے مال دولت خرچ کرنا اے بھی نیکی۔ اے سب نیکی دے کم نے۔ سوچن والی گل اے وے آخر او خاص نیکی کیڑی ہے جیڑی بندہ کرے تے اللہ اس نیکی وچ حسن پیدا فرما دے وے، اس نیکی دے وچ نکھار پیدا فرما دے وے، اس نیکی دے اندر اللہ تعالی خوبصورتی پیدا فرماوے۔ او نیکی ہے کیڑی؟ اے نیکی دا تعین میں خود نہیں کر سکتا، کسے بھی مفسر تو میں آج نہیں پوچھا گا کہ اس نیکی تو مراد کیڑی نیکی ہے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، من یقترف حسنتن نزد لہو فیہا حسنا۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا بھی نیکی کرے گا اسی اس نیکی دے اندر حسن پیدا فرماواں گے، خوبصورتی اور نکھار پیدا فرماواں گے۔ جے تسی سبحان اللہ اچھی آنکھو، آسے پاسے مت جائیے، ذرا قرآن والیاں تو نہ پوچھ لویے کہ اس نیکی تو مراد کیڑی نیکی ہے؟ کی خیال ہے بھئی؟ قرآن والیاں تو پوچھ لینے ہیں جنہ دے گھر قرآن نازل ہوندہ رہے ہیں، جنہ نے جبریل نو ویکھے ہیں، جڑے ویکھ دے سن کہ جبریل کیڑی طبیعت نال، کیڑی حالت نال، کیڑے طریقے دے، کیڑے طور دے نال سرکار دی بارگاہ وچ حاضر خدمت ہو کے قرآن دیاں وحیاں پیش کردہ رہے ہیں۔ او سستی تو نہ پوچھ لئیے، او سستی دا نام پتہ ہے کی ہے؟ او سستی دا نام او یہ جنہ دا آج اسی ذکر خیر کرن دا ارادہ رکھنے ہیں۔ حضرت گوہر فاطمہ الزہرا، نور چشم جناب علی المرتضی، نسل مصطفیٰ، قرار قلب مصطفیٰ، حضرت امام حسن المجتبی۔ آپ دی بارگاہ تو نہ پوچھ لویے بھی اس نیکی تو مراد کیڑی نیکی ہے؟ جیڑی بندہ کرے تے اللہ اس نیکی وچ حسن پیدا فرما دے وے۔ آؤ میں اپنے کو گل نہیں کردا، ایک گل جڑی میں پڑھن لگا، اس گل دے راوی نے حضرت جناب علی اوست امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جدوں حضرت علی المرتضیٰ نو ضرب لگی، پھر چند دنوں تو بعد آپ شہید ہو گئے، دنیا فانی تو دنیا بقا دی طرف آپ ہجرت فرما گئے۔ جدو آپ دا انتقال پر ملال ہو گیا، لوگاں نے حضرت علی المرتضیٰ دی تبعیت دیکھ کے کہ آپ ان ساڑھے درمیان ظاہری طور تے موجود نہیں رہن والے، لوگاں نے آپ دی ظاہری حیاتی مبارکہ دے اندر ہی جناب حسن دے ہاتھ وچ بیعت کر لئی تے امام حسن نو خلیفہ من لیا۔ یاد روے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تو بعد خلافت قائم ہوئے گی تے او دی مدت ہوئے گی 30 سال۔ اگر حضرت مولا حسن دے 6 ماہ داخل نہ کریے، شامل نہ کریے، 30 سال مکمل نہیں ہوندے۔ ایدہ مطلب ہے کہ 4 خلیفے نہیں۔ اہل سنت والجماعت دا مسلک اے وے کہ خلفاء الراشدین دے تعداد 4 نہیں بلکہ 5۔ مولا حسن اگر شامل نہ کریے تو خلافت راشدہ دی تکمیل نہیں ہوندی۔
پہلے خلیفہ دا نام جناب ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ راشد دا نام مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، طالب مصطفیٰ، ہولی بولو سبحان اللہ۔ حضرت جناب اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب، حضرت جناب عمر بن خطاب، اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت جناب مولا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ راشد جناب تاجدار حلتا مولا مشکل کشا علی المرتضی، پنجویں خلیفہ راشد حضرت جناب حسن بن علی المرتضی۔ حضرت حسن بن علی المرتضی نو لوکاں نے خلیفہ تسلیم فرما لیا، اور حضرت علی تو رائے بھی طلب کیتی گئی۔ حضرت علی نے فرمایا بھئی میں تانوں منع بھی نہیں کردا تے میں تانوں مشورہ بھی نہیں دیندا، البتہ اتنا کہاں گا کہ مشاورت کر لو، جیڑا بندہ اس اہل ہوئے انہوں چون لو، یہ تو کہ میں کچھ نہیں کہنا۔ چنانچہ لوکاں نے آپ نے خلیفہ راشد تسلیم کر لیا، آپ نے خلافت دا سارا معاملہ سنبھال لیا۔ جس رات جناب علی المرتضی دی شہادت ہو گئی، اگوں دوسرا دن چڑھیا تے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ ممبر کوفہ، مسجد کوفہ دی ممبر تے کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمید اللہ وثنا علیہ، اللہ دی حمد بیان کی تھی، اللہ دی ثنا بیان کی تھی، اور فرمایا لقد قبض فی هذه الليلہ رجل لا يسبقه الاولون بعمل ولا يدركه الاخرون۔ آپ نے فرمایا لوگو تواڈے درمیان کل اس بندے دا انتقال ہویا کل رات جدے نالوں بڑھ کے پہلا بھی کسی نے چنگے عمل نہیں کیتے، جدے نالوں بڑھ کے قیامت تک کوئی بندہ چنگے عمل نہیں کر پاوے گا۔ یعنی حضرت علی المرتضی میرے باپ علی ایسے شخص نے کہ انہاں جیسا نیک صالح بندہ نہ تسی ویکھیا، نہ قیامت تک کوئی ایسا انسان تسی ویکھو گے۔ اگے ارشاد فرمایا یاد رکھو میرے باپ علی او نے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بھی محاذ دے اندر بھیجیا، جس بھی جنگو قتال دے اندر بھیجیا، جبریل و آئیں یمین ہی و میکائیل و آئیں یسار ہی، میرا باپ علی اوے جدو لڑدا ہوندا سی نا جنگ، جبریل سجے پاسے کھلو کے حفاظت کردا سی تے میکائیل کھپے ہاتھ کھلو کے علی دی حفاظت کردا ہوندا سی۔ اور لوگ حضرت علی المرتضی دے شہزادے جناب حسن دا خطبہ سن کے انگوشت بدنداں، آج تک کسی نے مولا حسن دا خطبہ نہیں سنیا۔ حضرت علی المرتضی نے ایک مرتبہ فرمایا بیٹے خطبہ دیا کر، عرض کی تھی ابا جان میں نے شرم ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا کی دے تو ابا جان تواڈے ہوندی ہے میں خطبہ دیواں، میں نے شرم ہوندی ہے۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا چلو آج تیری شرم تے لائیے خان۔ آپ نے فرمایا میں بہ جانا کدھرے سائیڈ دے۔ ایسا مقام آپ نے منتخب فرمایا کہ جتوں حسن پاک نو علی نظر نہیں سن آندے، مگر علی اپنے بیٹے حسن نو ویندے سن پے۔ صحابہ اور تابعین دی جماعت فرماتے نے کہ جدوں جناب مولا حسن سرکار نے خطبہ دیتا نا تو انج لگدا سی جی میں حسن مجتبی نہیں محمد مصطفیٰ بول دینے پہ۔ تے آج بھی جدوں حسن نے خطبے دے وچ گلاں کیتیاں تے انجی جاپدا سی پیا جی میں حسن مجتبی نہیں، حسن دا نانا محمد مصطفیٰ بول دے پیا۔
اس واسطے نے گفتگو میں ہے طرز بیان نبی، گفتگو میں ہے طرز بیان نبی، بن گئی ہے زباں ترجمان نبی، فیض یاب زلال دہان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزی میں ہدایت پہ مولا حسن مجتبی نے فرمایا لوکو میرا باپ علی ہوئے جنہوں اللہ دے نبی نے خیبر دے میدان دے اندر جھنڈا عطا فرمایا، میرا باپ علی ہوئے جڑا دنیا تو رخصت ہویا، بہت زیادہ ترکہ مال و دولت چھوڑ کے نہیں گئے، میرے والد علی المرتضی صرف 700 دراہم دنیا تے چھوڑ کے اللہ دی طرف رخصت ہو گئے۔ او لوکو جڑے مینو جان دیو سو جان دیو، جڑے نہیں جان دے مینو جان لو، انا الحسن بن علی وَأَنَا ابْنُ النَّبِيِّ، جڑے مینو جان دیو او مزید جان لو، جڑے نہیں جان دی اچھی طرح جان لو۔ میرا مختصر ترین تعارف ہے، میں علی دا لالا، میں محمد دی آلہ، میں علی دا لالا، میں محمد دی آلہ۔ انا ابن الوسی، میں نبی دے وسی علی دا بیٹا ہاں، انا ابن البشیر وَأَنَا ابْنُ النَّذِيرِ وَأَنَا ابْنُ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میں اس نبی دا بیٹا ہوں جنہوں اللہ نے بشیر بھی بنا کے بھیجیا، نالے نذیر بنا کے بھی بھیجیا، میں اس نبی دا لالا جڑا داعی اللہ بِإِذْنِهِ بن کے آیا وے، میں اس نبی دا بیٹا ہاں، وَأَنَا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ، میں بشیر دا بیٹا، میں نذیر دا بیٹا، میں سراج منیر دا بیٹا، میں سراج منیر دا بیٹا جے۔ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ جِبْرِيلُ يَنزِلُ إِلَيْنَا وَيَسْعَدُ مِنْ عِنْدِنَا، اولاکو میں اس نبی دی اہل بیت دا چشم و چراغ، جس اہل بیت نے جبریل نو نازل ہوندیاں بھی ویکھیا، نالے واپس ہوندیاں بھی ویکھیا، میں جبریل نو نبی پاک دی بارگاہ دی اندر حاضری خدمت ہوندیاں بھی ویکھیا، واپس ادب دے نال مڑدیاں بھی ویکھیا، وَأَنَا
من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اہل بیت و خاندان جنہ دی محبت اللہ نے تواڈے تے فرض فرما چھڈی ہے، میں اس خاندان دے نال تعلق رکھنا میں جنہ تو اللہ نے پلیتی دور فرما چھڈی، اللہ نے پاکیاں دے راج فرما چھڈے. ساڈے نزدیک پلیتی نہیں آ سکدی، ساڈے نیڑے پلیتی نہیں آ سکدی. اللہ نے ہر قسم دی طہارت دے نال نواز چھڈی ہے. اگلا جملہ جڑا میں مین پڑھنا چاہنا میں، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي افترض اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. آپ نے فرمایا لوگو میں اس اہل بیت دا خاندان دا چشم چراغ ہاں، میں اس اہل بیت دا فرد ہاں، میں اس اہل بیت دے شہزادہ ہاں. افترض اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. اللہ نے ہر مسلمان مرد عورت دیتے ساڑی مودت لازم کر چھڑی ہے. اللہ نے ساڑی مودت ہر مسلمہ دیتے لازم کر چھڑی ہے. فقال تبارک و تعالی لنبیہی، ایسے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی اندر اپنے نبی دیتے ان لفظان نازل فرمایا، قُلْ لَا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ایسے واسطے اللہ نے اپنے نبی تو اعلان کروایا، محبوب اپنے امتیاں اپنے غلاماں نہ فرما دے وا میں تانوں شب روز دین اسلام سکھایا، اے تے معاوضے دی اندر کچھ بھی نہیں منگدا، بس میرے اہل بیت نال مودت کر دینا، میرے اہل بیت نال مودت کرنا. لوگوں میں اس خاندان دے وچوں ہاں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جیڑا بندہ اللہ نے وعدہ کیتے جیڑا بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس نیکی دی اندر نکھار پیدا کرے گا. میں موضوع دے ویچا، میں موضوع تو نکلیا نہیں. جیڑا بندہ نیکی کرے گا اللہ دا وعدہ ہے میں اس نیکی دی اندر حسن پیدا کروں گا، میں اس نیکی دی اندر نکھار پیدا فرماواں گا، میں اس نیکی دی اندر خوبصورتی بڑھا دیواں گا. حضرت مولا حسن نے وانڈی کر کے فرمایا لوگو او جتے نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، سادہ محبوب عمل نماز ہے. او جتے نماز پڑھنا بھی نیکی، حج خیرات کرنا بھی نیکی، اچھے اعمال صالحہ سب نیکی نے. لیکن اینا نیکیاں دی اندر حسن بڑھاون دا رب نے وعدہ نہیں کیتا، او دی مرضی ہے. کسے بندے دی نماز انہوں پسند آ جائے او دے اندر حسن پیدا کرے، او دا کرم ہو جائے. حسن پیدا کرے یا نہ کرے او دی مرضی. کوئی بندہ خیرات کر دے اس خیرات والی نیکی دی اندر او حسن پیدا کرے یا نہ کرے. کوئی بندہ صدقہ کر دے صدقے دی اندر او رب چاہے تے حسن پیدا فرما دے، رب نہ چاہے تے حسن نہ بڑھاوے. لیکن ساڈے اہل بیت دی مودت ایسی نیکی ہے جیڑا بھی ساڈے نال مودت کرے گا اس نیکی دے اندر رب نے وعدہ کر چھڑیا ہے، رب تعالیٰ اس نیکی نو 4 چاند لگا دے گا. اس نیکی دے اندر اللہ تعالیٰ حسن بڑھاوے گا، اس نیکی دے اندر خوبصورتی عطا فرمائے گا. یعنی کہ اس نیکی نو اللہ تعالیٰ قبولیت درجہ عطا فرماندا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیکی نو ضرور قبول فرمائے گا. پتہ چلیا جناب مولا حسن دی زبان دے وچوں اللہ نے جڑی نیکی نو بڑھاون دا وعدہ کیتا ہے، جس نیکی نو حسن دیون دا وعدہ کیتا
بیت ہے اور کوئی نیکی نہیں بلکہ اہل بیت نال محبت والی نیکی دا نام ہے او اہل بیت نال محبت کریے اللہ تعالی حسن بڑھا دے گا اس واسطے اسی گلی گلی نگر نگر اسی جتھے بھی بیٹھے ہاں اسی آنے اسی نبی دی اہل بیت نوکر اسی آنے اسی نبی دے اہل بیت دے خادم اچھی بول سبحان اللہ اسی آنے اسی نبی پاک دی آل دے درد گدا ہاں اسی ایسے واسطے اللہ اپنے آل نبی کی گدائی ملی ہے آل نبی کی گدائی ملی ہے آل نبی کی گدائی ملی آل نبی کی گدائی ملی ہے ہر ایک غم سے مجھ کو رہائی ملی ہے ہر ایک غم سے مجھ کو ملی دیکھو نا کدی نبی دے کسے پتر دا ذکر کدی کسے پتر دا ذکر کدی کسے شہزادے دا پتر کدی کسے شہزادے دا ذکر یہ محبت دی دلیل ہے نا یہ محبت دی جیس کسے دا کوئی عاشق ہوئے رومیہ کشمیر نے فرمایا نا فرما دینے جس کسے دا کوئی عاشق ہوئے اور گلیوں سے دی کردہ سا مکر بہانے کر کے او مرنے آدھے مرنے آدھے سا مکر بہانے کر کے او مرنے اسی بھی مکر دے بہانے ہیلے بہانے دینا کدی نبی دے کسے شہزادے دا ذکر کدی کسے شہزادے دا ذکر مگر سانو اس گل تے مانے کہ آل نبی کی گدائی ملی ہے آل نبی کی گدائی آل نبی کی ہر ایک غم سے مجھ کو رہائی ملی ہے ہر ایک غم سے مجھ کو رہائی ملی آل نبی کے ہیں سب پھول پیارے آل نبی کے آل نبی کے ہیں سب پھول پیارے ہر ایک پھول کو خوشنمائی ملی ہے آل نبی کی گدائی ملی میرے مولا کی نظریں عنایت میرے مولا کی نظریں عنایت جو ان کی یہ مدغا سرائی ملی ہے جو ان کی یہ مدغا سرائی ملی من
یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. اللہ فرماتا جڑا نیکی کرے اے نیکی کیڑی ہے؟ اہل بیت دی مودت والی نیکی. جڑا اے نیکی کرے اے دے وچ اسی 4 چاند لگا دینے ہاں، حسن بڑھا دینے ہاں، اس نیکی نو خوبصورتی عطا کرنے ہاں. اچھا پتہ لگا اہل بیت دی مودت ساڈے تے لازم ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جڑی کریے تے حسن بڑھاندا ہے اس نیکی دے اندر. اللہ اس نیکی نو خوبصورتی عطا کردا ہے. مولا حسن نبی پاک نے خود حسن نال محبت کیتی بھی ہے، نالے حکم بھی کیتا ہے. نبی پاک نے اے حسن پاک نہ محبت کیتی بھی ہے، نالے اگے حکم بھی فرمایا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے رہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابیں حدیث ہے. برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک باری ویکھیا رأیت النبی، حضور دی میں زیارت کی تھی، والحسن بن علی علی عاتق رسول اللہ. فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ نبی پاک مدینے دی گھڑی دے وچ ٹہل دے سن پہ، تے جناب حسن نبی پاک دی گردن دے اتے بیٹھے ہوئے نے. میرے نبی حسن پاک نو اپنی گردن دے اتے بٹھا کے سیر پہ کروا دینے، تے نالے نبی پاک عرض پہ کر دینے، اللہم انی احبہ فاحبہ. اے اللہ میں اس حسن نال پیار کرنا، تو بھی یہ دے نال پیار کر. یا اللہ میں اینو محبوب رکھنا، تو بھی اینو محبوب رکھ. اے اللہ میں حسن نو پسند کرنا، تو بھی اینو پسند کر. ٹھیٹ پنجابی ترجمہ کران جے تسی ڈٹ کے سبحان اللہ کھو. اے دا ترجمہ کر سکتے ہو، یا اللہ حسن مینو بھی چنگا لگدا ہے، یا اللہ تینو بھی چنگا لگے. ایک روایت 14 ہے کہ نبی پاک نے عرض کی تھی، یا اللہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت رکھ. صرف حسن سے ہی نہیں، جو بھی قیامت تک آنے والا شخص اس سے محبت رکھے اللہ تو اس سے بھی محبت رکھ. اور ساڑھے مقدرہ نو کون پہنچ سکتا ہے؟ ذرا اپنے الجھاتی مارو نا. گندے مندے سیاہکار بدکار بد عمال سیاہ عمال طرح طرح دیاں بد کماشیاں تے عجیب عجیب جے ساڑھے کم. ذرا جاتی ماریے نا اپنے ضمیر ال ویکھیے تے دوجے پاسے ویکھیے بھی اللہ نے سانو نسبت کڈی وڈی دیتی ہے. تے اس ویلے پھر اسی آنے خیر مہرے خیر مہرے اللہ نے سانو دامن بڑا پاکاں دا عطا کیتا ہے. ایسے واسطے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، الہی بغیر کے بنی فاطمہ، الہی بغیر کے بنی فاطمہ کے برقال ایمان کنی خاتمہ کے برقال ایمان کنی. الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ تینو فاطمہ دی اولاد دا واسطہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اللہ میرا خاتمہ ایمان تے فرمامی. اللہ میں جاننا میں کیاں، میں بڑا عجیب ترینہ، میں تیرے خلاف کم بڑے کیتے، تیری حکم عدلیاں بڑیاں کیتیاں. اللہ میں گناہگار ہاں، پر یا اللہ میرا خاتمہ ایمان دیتے ہونا چاہیے کہ برقول ایمان کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول. اے اللہ جے تو میری دعا نو رد کر چھڑیا، میرے عملہ والویخ کے توجہ ہے میرے حل کے کوئی نہ، جنہ دی توجہ ہے سب چنگا گج کے آکھو سبحان اللہ. یا اللہ میرا ایمان دیتے خاتمہ ہوئے، تینو فاطمہ تو زہرا دی نسل دا واسطہ میرا ایمان دیتے خاتمہ ہوئے. اگر میری دعا نو تو رد فرما دیتا،
میری دعا نو قبولیت دی عزت نہ مل سکی، میری دعا نو قبولیت دا پروانہ نہ مل سکیا، اگر میری دعا نو تیری بارگاہ دے اندر قبولیت دا درجہ نہ مل سکیا، کر دعوتم رد کنی ور قبول، تو میری دعا نو قبول نہ کیتا، منا دست و دامان آل رسول، میں نبی دی آل دا دامن لے کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہو جاواں گا، میں عرض کراں گا یا اللہ تینوں نبی دی آل دا واسطہ، اللہ تینوں نبی دی بیٹی زینب دا واسطہ، نبی دی بیٹی رقیہ دا واسطہ، نبی دی بیٹی کلثوم دا واسطہ، نبی دی بیٹی فاطمہ دا واسطہ، نبی دے پتراں دا واسطہ، حسن تے حسین دا واسطہ، یا اللہ مینوں بخشش عطا فرما، جدوں میں ایڈے بڑے وسیلے پیش کر کے تیری بارگاہ وچ دعا کرنی ہے، یا اللہ مینوں پتہ ہے تو پھر مینوں نہیں ویکھنا، اے ناپاک ہستیاں نو ویکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ مینوں پتہ ہے میرے آنکھیں دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی، پر اینا دا دامن لے کے جدوں میں تیری بارگاہ چاہواں گا تو میری دعا نو رد نہیں فرماوے گا۔ ایسے واسطے سیانے ہر ایک غم سے مجھ کو رہائی، کونتے پڑھو سارے، ہر ایک غم سے مجھ کو رہائی، ہر ایک غم سے مجھ کو رہائی ملی ہے آل نبی کی گدائی۔ حضرات گرامی قدر نبی نے خود بھی محبت کی تھی، نالے حسن پاک دے نال محبت دے نبی نے درس بھی دیتے۔ ایک کون سنے اے بھی گل کر دے ماں تے کون حسینے، ایک حسن تے جمال دے اعتبار دے نال نبی دے نال مشابت رکھ دے، تے دوسرا چال تے ڈھال دے اعتبار نال مشابت رکھ دائے، ایک حسن و جمال دے اعتبار نال تے ایک چال ڈھال دے اعتبار دے نال۔ اے حدیث پاک سنو، اے ختم کریے۔ حضرت علی روایت فرما دینے، حضرت علی المرتضیٰ فرما دینے جامع ترمذی ترمذی شریف حدیث نمبر 3779، حضرت علی فرما دینے الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، فرما دینے کہ سینے تو لے کے چوٹی تک میرا بیٹا حسن نبی پاک دا ہم شکل ہے، والحسین تے جتو تک گالے میرے بیٹے حسین دی، اشبہ بن نبی ما کان اسفل من ذالک، سینے تو تھلے تڑیاں تک اگر نبی پاک نو ویکھنا وے حسین دی زیارت کر لو، یعنی انج کہہ لو بھی تڑیاں تو لے کے سینے تک حسین نبی دے مشابہ، حسین نبی پاک ورگا اونج ہو کوئی نہیں سکتا، انہاں نو شرف حاصل ہے۔ حسین نبی پاک دے مشابہ تڑیاں تو لے کے سینے تک، حسین نبی دے مشابہ سینے تو لے کے والاں دی چوٹی تک حسن نبی دے مشابہ، پھر میں کہہ سکنا نا چال ڈھال دے اعتبار دے نال حسین نبی پاک ورگا، چال ڈھال دا تعلق چلن دے نال، چال ڈھال دے اعتبار دے نال حسین نبی پاک ورگا، حسن تے جمال دے اعتبار نال حسن نبی پاک ورگا۔
ہن ایتھے میرے بریلی دے تاجدار بولے ہن سنی بولن کے سبحان اللہ بھلا آپ دا عرس مبارک بھی منایا جا رہا چلو آپ دی بارگاہ نظرانہ عقیدت بھی ہو جائے سبحان اللہ ایک بار اچھی آنکھو خان اے اچھی آنکھے ہولی آنکھو خان سبحان اللہ تو اڈے میں ہولی سبحان اللہ نو بہتا قبول کیتا ہے جی میں ہولی آنکھے جے انج پھر ایک بار اچھی بولے جے سبحان اللہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے فرما دینے ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نعمان کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں یعنی اللہ تو فرما دینے بے دعا نو کھلار چھڑو نا ایک تھلوں سینے تک نبی پاک ورگا ایک سینے تو چوٹی تک نبی پاک ورگا فرما دینے دعا نو جے کھلار چھڑو نا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں انجی لگے گا جی مصطفیٰ کھلوتے نے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط تمام ہے لکھا یہ دو برقہ نور کا اے نہیں ہوتا تھے اے ضرور تُساں سن رکھی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا کوئی بھی زبان چپ نہ روے ہر بندے دی آواز آوے عبادت ویلے عبادت کرو میں سارا دی زیارت کرا سارے مل کے آکھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب